بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں اصلاحی بیان عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، میرے سارے سامعین بھائی بہنوں بیٹیوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ آج پہلی روایت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں کی بیماری تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض، اور یہ مونڈنے والی ہے۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ان فلاح پانے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور کینہ نہ آنے دے، بے شک تو بڑا شفیق مہربان ہے۔ اسلام دین محبت ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت کا سبق فرماتے، محبت کرنے کے سلیقے سکھاتے، لیکن زندگی کے نشیب و فراز میں جب کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے یا دوسرا شخص دکھ پہنچائے، جانی یا مالی نقصان پہنچائے، اور انسان اس پر اپنا رد عمل بھی ظاہر نہ کرے، اس سے انتقام دینے کی طاقت نہ ہو یا کسی وجہ سے بے بس ہو، تو اس بات کو دل میں دبا لینے سے اس شخص کی طرف سے دل میں ایک بوجھ آ جاتا ہے، دل میں غبار بھرا رہتا ہے، بات بڑھتی ہے، یہ انسان رنجیدہ رہتا ہے۔ اسے بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ جب یہی رنجیدگیاں دشمنی کے رنگ میں آنے لگتی ہیں تو عناد بھی بن جاتا ہے، لیکن اگر یہی بغض ذاتی مفادات، ذاتی رنجشوں سے بالا تر ہو کر اللہ کی خاطر ہو تو یہی بغض جائز شمار ہو جاتا ہے، بلکہ بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور بغض و عداوت بھی جو ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اور ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغض و عناد ذاتی مفادات، ذاتی نقصان کی بنا پر ہو تو اس میں بغض و عناد سے منع فرمایا، اور ارشاد نبویہ کہ کینہ پرور شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن بسا اوقات دوسرے شخص کی زیادتی اتنی بڑی اور اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ باوجود معاف کرنے کے اس کا بوجھ دل سے دور نہیں ہوتا، انسان اس شخص سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ اس قلبی بوجھ کو کینہ نہیں کہتے، اور نہ اس پر گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک طبعی رکاوٹ ہے، اس میں انسان کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر نقاب کر کے آنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور اسے معاف فرما دیا، صرف اتنا فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر غیر ارادی بوجھ دل میں رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض و کینہ رکھنے سے جہاں منع فرمایا ہے، وہاں بغض و کینہ کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ کسی سے بغض ہو اور پھر اس کو کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو انسان کو بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی
بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ میرے بہنوں اور میری بیٹیوں، اس حسد سے، کینے سے، بغض سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہماری ساری نیک عبادات کو حدیث میں آتا ہے اس طرح راکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ جی ہمارا ظاہر باطن درست فرما، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com